جبکہ جج صاحب مزید تھے، انہوں نے عمران خان کو حکم دیا کہ جی آپ اس پہ دستخط کریں، اور جس پہ خان صاحب نے اسے کہا کہ مجھے عدالتی نظام پہ ہی کوئی اعتماد نہیں ہے، میں قطعاً دستخط نہیں کروں گا۔ جج صاحب نے بھی آرڈر شیٹ میں لکھا، میرا نام لکھتے ہوئے کہا کہ میں نے عمران خان کو کہا کہ یہ دستخط نہ کریں۔ خان آج ذرا تھوڑا میرا خیال ہے کہ غصے میں تھا، اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جیل میں چھوٹا سا سیل دیا ہوا ہے، ہم نے عامر فاروق صاحب نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ ان کو سپیریئر کلاس دیں، وہ بھی نہیں دیا ہے، واکنگ سپیس بھی نہیں دے رہے ہیں، ایکسرسائز مشین نہیں دے رہے ہیں، مطلب ہے رویہ ہی ان کا۔ اور آج پھر ڈر بنما ایک جیل خانہ تھا جو عدالت کے ساتھ متصل تھا، چھوٹا سا کمرہ، تو یہ تو بالکل بنیادی انسانی حقوق اور انسانی ڈگنیٹی کی توہین ہے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے۔ حکم 3-4 ایام میں کریں گے، تو لہذا ہم نے کہا 1 ہفتہ یا 10 دن کی تاخیر سے کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا۔ جبکہ جج صاحب مزید تھے، انہوں نے عمران خان کو حکم دیا کہ جی آپ اس پہ دستخط کریں، اور جس پہ خان صاحب نے اسے کہا کہ مجھے عدالتی نظام پہ ہی کوئی اعتماد نہیں ہے، میں قطعاً دستخط نہیں کروں گا۔ جج صاحب نے بھی آرڈر شیٹ میں لکھا، میرا نام لکھتے ہوئے کہا کہ میں نے عمران خان کو کہا کہ یہ دستخط نہ کریں، جو کہ جج صاحب کا یہ لکھوایا جانا جو ہے ایک زیادتی ہے، کیونکہ کلائنٹ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو اس کو اپنا وکیل کہتا ہے۔ یہ جو آج کی کارروائی ہوئی ہے، جج صاحب نے کئی دفعہ خان صاحب کو یوں انگلی پکڑ کے کہا کہ جی عزت جو ہے آپ کی اگر اللہ نے دینی ہے، کوئی تلخ باتیں انہوں نے خان صاحب سے بھی کرنے کی کوشش کی جو ان کا حق نہیں تھا۔ بلکہ اگر آج میں بتا دوں کہ بالکل کسی جھگڑے کا جو ہے وہ جھگڑالو انداز تھا فاضل جج صاحب کا، اور ہمارے ساتھ اپنے آرڈر پہ عمل درآمد کرانے میں انہوں نے بہت سارے آرگومنٹس کیے، اور کبھی ناراض ہو جاتا تھا، کبھی اٹھ جاتا تھا، کبھی بیٹھ جاتا تھا۔ اس طرح کا کنڈکٹ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے آرڈر کر دیا، ہم اس سے انکاری ہے، ہم نے کہا ہم نے اس آرڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا ہے۔ اب وہ لگا ہوا تھا کہ نہیں جی اگلے ہفتے میں نے فرد جرم بنانا ہے اور آپ اس پہ دستخط کر دیں، تو لہذا ہم نے دستخط نہیں کیے۔ اس کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا پنجرہ تھا جس میں دونوں حضرات کو جو ہے لایا گیا، جس پر ہم نے شدید احتجاج کیا کہ یہ ایک انتہائی غیر انسانی رویہ ہے، اور مہذب معاشروں میں اس طرح ایون دہشت گردوں کو بھی ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے، جس پر عدالت نے جیل حکام کو حکم دیا کہ دونوں کو جو ہے عدالت کے اندر لایا جائے۔ اس کے بعد دونوں عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت کے اندر ہمارے ساتھ بٹھایا گیا۔ ایک عدالتی کمرہ جو کہ 10x12 سائز کا تھا۔ آج کی کارروائی میں جو ہے طرفین کی بات سماعت کرنے کے بعد جج صاحب جو تھے ان کا اور ہمارے بیچ اور پراسیکیوٹر کے ساتھ جو ہیں ناخوشگوار جملوں کے تبادلے ہوئے۔ جج صاحب اڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے نقولات فراہم کرنی تھی۔ اس کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا پنجرہ تھا جس میں دونوں حضرات کو جو ہے لایا گیا، جس پر ہم نے شدید احتجاج کیا کہ یہ ایک انتہائی غیر انسانی رویہ ہے، اور مہذب معاشروں میں اس طرح ایون دہشت گردوں کو بھی ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے، جس پر عدالت نے جیل حکام کو حکم دیا کہ دونوں کو جو ہے عدالت کے اندر لایا جائے۔ اس کے بعد دونوں عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت کے اندر ہمارے ساتھ بٹھایا گیا۔ آج کی کارروائی میں جو ہے طرفین کی بات سماعت کرنے کے بعد جج صاحب جو تھے ان کا اور ہمارے بیچ اور پراسیکیوٹر کے ساتھ جو ہیں ناخوشگوار جملوں کے تبادلے ہوئے۔ جج صاحب اڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے نقولات فراہم کرنی تھی۔ جبکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی حد تک تو منسٹری آف لا نے نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ جی ہمیں اعتراض نہیں ہے جیل میں ٹرائل کا، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو اسی میں کوئی ایکیوزڈ ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، اس حوالے سے کوئی حکم نامہ نہیں تھا، تو لہٰذا یہ ٹرائل جو ہیں نہیں ہو سکتے۔ دوسرا ہماری وجہ یہ تھی آرگومنٹس کی
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس جیل کے اندر اسی سائفر ٹرائل کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے، پیر ابو الاسناد ذوالقرنین کے تقرر نامے کو بھی چیلنج کیا ہے، اور جس پہ آج سے 3 ایام قبل چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہم اس پر حکم 3-4 ایام میں کریں گے، تو لہذا ہم نے کہا 1 ہفتہ یا 10 دن کی تاخیر سے کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا، جبکہ جج صاحب بضد تھے، انہوں نے عمران خان کو حکم دیا کہ جی آپ اس پہ دستخط کریں، اور جس پہ خان صاحب نے اسے کہا کہ مجھے عدالتی نظام پہ ہی کوئی اعتماد نہیں ہے، میں قطعاً دستخط نہیں کروں گا۔ جج صاحب نے پھر آرڈر شیٹ میں لکھا، میرا نام لکھتے ہوئے کہا کہ میں نے عمران خان کو کہا کہ یہ دستخط نہ کریں۔ تو دیکھیں خان آج ذرا تھوڑا میرا خیال ہے کہ غصے میں تھا، اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جیل میں چھوٹا سا سیل دیا ہوا ہے، ہم نے عامر فاروق صاحب نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ ان کو سپیریئر کلاس دیں، وہ بھی نہیں دیا ہے، واکنگ سپیس بھی نہیں دے رہے ہیں، ایکسرسائز مشین نہیں دے رہے ہیں، مطلب ہے رویہ ہی ان کا۔ اور آج پھر ڈربنما ایک جیل خانہ تھا جو عدالت کے ساتھ متصل تھا، چھوٹا سا کمرہ، تو یہ تو بالکل بنیادی انسانی حقوق اور انسانی ڈگنیٹی کی توہین ہے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے۔ سر کیس سے ہٹ کے آپ کی خان صاحب سے گفتگو ہوئی فلسطین میں جی چل رہے اس حوالے سے؟ خان صاحب سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے سیاسی امور پہ، نواز شریف کی ایشوز پہ، وہ میں آج کسی ٹائم پریس کانفرنس کر کے وہ سارا موقف بتاؤں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ آئے سر۔ کیونکہ جج صاحب کا یہ لکھوایا جانا جو ہے ایک زیادتی ہے، کیونکہ کلائنٹ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو اس کو اپنا وکیل کہتا ہے۔ یہ جو آج کی کارروائی ہوئی ہے، جج صاحب نے کئی دفعہ خان صاحب کو یوں انگلی پکڑ کے کہا کہ جی عزت جو ہے آپ کی اگر اللہ نے دینی ہے، کوئی تلخ باتیں انہوں نے خان صاحب سے بھی کرنے کی کوشش کی جو ان کا حق نہیں تھا، بلکہ اگر آج میں بتا دوں کہ بالکل کسی جھگڑے کا جو ہے وہ جھگڑالو انداز تھا فاضل جج صاحب کا، اور ہمارے ساتھ اپنے آرڈر پہ عمل درآمد کرانے میں انہوں نے بہت سارے آرگومنٹس کیے، اور کبھی ناراض ہو جاتا تھا، کبھی اٹھ جاتا تھا، کبھی بیٹھ جاتا تھا۔ اس طرح کا کنڈکٹ نہیں ہوتا ہے، آپ نے آرڈر کر دیا، ہم اس سے انکاری ہے، ہم نے کہا ہم نے اس آرڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا ہے۔ اب وہ لگا ہوا تھا کہ نہیں جی اگلے ہفتے میں نے فرد جرم بنانا ہے اور آپ اس پہ دستخط کر دیں، تو لہذا ہم نے دستخط نہیں کیے، اور ساتھ میں ہم نے جج صاحب کو یہ ریکویسٹ کی، ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کیا ہوا ہے میری ریٹ پٹیشن پہ کہ جی خان صاحب نے آج انہیں کہا کہ مجھے واک سپیس نہ ملنے کی وجہ سے ایسیڈیٹی ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہ خان صاحب کے الفاظ دے کہ جی دہشت گردوں سے بھی برا سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، چھوٹے سے پنجرے میں سیل میں بند کیا ہوا ہے، واک کی فیسیلیٹی نہیں ہے، اور یہاں پہ لا کے آپ پنجرہ نما ڈربوں میں بند کر کے ٹرائل کراتے ہیں۔ خان صاحب کی ٹون بھی آج بڑی، تو دیکھیں خان آج ذرا تھوڑا میرا خیال ہے کہ غصے میں تھا، اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جیل میں چھوٹا سا سیل دیا ہوا ہے، ہم نے عامر فاروق صاحب نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ ان کو سپیریئر کلاس دیں، وہ بھی نہیں دیا ہے، واکنگ سپیس بھی نہیں دے رہے ہیں، ایکسرسائز مشین نہیں دے رہے ہیں، مطلب ہے رویہ ہی ان کا۔ اور آج پھر ڈربنما ایک جیل خانہ تھا جو عدالت کے ساتھ متصل تھا، چھوٹا سا کمرہ، تو یہ تو بالکل بنیادی انسانی حقوق اور انسانی ڈگنیٹی کی توہین ہے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے۔ سر کیس سے ہٹ کے آپ کی خان صاحب سے گفتگو ہوئی فلسطین میں جی چل رہے اس حوالے سے؟ خان صاحب سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے سیاسی امور پہ، نواز شریف کی ایشوز پہ، وہ میں آج کسی ٹائم پریس کانفرنس کر کے وہ سارا موقف بتاؤں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ آئے سر۔